السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ماحول کا مطالعہ تیسری جماعت سبق نمبر 17 مضبوط دانت صحت مند جسم، صفحہ نمبر 101 تا 105۔ بتاؤ تو بھلا تمہاری جماعت میں کتنے بچوں کے دانت گر گئے ہیں؟ جن کے دانت گر گئے ہیں کیا انہیں دوبارہ نئے دانت آئیں گے؟ ہمارے دادا اور دادی کے پورے دانت گر جاتے ہیں، کیا ان کو دوبارہ نئے دانت آتے ہیں؟ سبھاش کے دادا کی کہانی۔ ہماری گلی کے تمام بچے شام میں کھیلنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ سبھاش نہیں آیا تھا۔ وہ دادا کے ساتھ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ 3 مہینے پہلے دادا کے دانت نکال دیے گئے تھے۔ آج انہیں نیا چوکا ملنے والا تھا۔ مونیکا دیدی نے کہا، ایسا چوکا اصلی جیسا نظر آتا ہے، لیکن دانت مصنوعی ہوتے ہیں۔ پہلی جماعت میں پڑھنے والے احمد نے پوچھا، نیا چوکا کس لیے؟ میرے دادا کے دانت گر گئے تھے، لیکن ان کے تمام دانت دوبارہ آ گئے، اسی لیے کیا سبھاش کے دادا کو نہیں آئیں گے؟ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ مونیکا دیدی نے احمد کو سمجھاتے ہوئے کہا، بچپن میں جو دانت نکلتے ہیں انہیں دودھ کے دانت کہتے ہیں۔ یہ عمر کے 7ویں یا 8ویں سال میں گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک بار دانت آتے ہیں۔ یہ دانت مستقل دانت کہلاتے ہیں۔ وہ گرنے پر دوبارہ نہیں آتے۔ بابو نے کہا، نہیں آئے تو نہ صحیح، مصنوعی دانتوں کا چوکا کیوں لگائیں؟ مونیکا دیدی نے کہا، بابو تم تیسری میں ہو نا، تمہاری جماعت کے 10-12 بچوں کے دانت گر گئے ہوں گے، تمہارے دانت بھی گر گئے ہیں۔ دانت گرنے سے کھانے اور بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے نا؟ بابو نے کہا، یہ بالکل صحیح ہے، بھنی ہوئی مونگ پھلی کے دانے مجھے کتنے پسند ہیں، لیکن میں کہاں کھا سکتا ہوں؟ مریم نے کہا، اور بابو شین نہیں کہہ سکتا، سامنے کے دانت گر گئے ہیں نا، شین بولنا چاہے تو سیٹی ہی بجتی ہے۔ یہ سن کر سب ایک بار پھر ہنسے۔ مونیکا دیدی نے کہا، اب سمجھ گئے نا مستقل دانتوں کی فکر کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اتنے میں سبھاش اور اس کے دادا واپس آ گئے۔ دادا بچوں کی طرف دیکھ کر ہنسے، ان کے چوکے کے دانت چمک رہے تھے۔ دانتوں کی دیکھ بھال، کچھ بھی کھائیں تو منہ اچھی طرح صاف کریں، کلی کریں، دانت پر اندر اور باہر سے انگلی پھیریں، اچھی طرح 5-6 بار کلی کریں، ورنہ کھانے کے ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں جو دانتوں اور زبان سے چپک جاتے ہیں، دانتوں کے درمیان اٹک جاتے ہیں جو منہ میں سڑتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے۔ بار بار ایسا ہوتا رہا تو مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں، مسوڑوں سے خون اور پیپ آنا شروع ہوتا ہے، وہی پیٹ میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے کے سڑے ہوئے ذرات منہ میں رہ جائیں تو دانت کو کیڑا لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ دانت ہلنے لگتے ہیں اور آخر میں گر جاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے روزانہ رات میں سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد دانت مانجیں، اور اس کے ساتھ ہی زبان اور مسوڑے بھی صاف کریں۔ دانت مانجنے کے لیے لوگ نیم اور ببول کی پتلی شاخیں استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ بازار سے ملنے والے منجن کا استعمال کرتے ہیں یا گھر میں تیار کیا ہوا منجن استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ برش اور پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ نیم اور ببول کی پتلی ٹہنیاں یا منجن استعمال کرنے سے دانتوں کا درمیانی حصہ پوری طرح صاف نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ گھر میں بنایا گیا منجن کھردرا ہوتا ہے، ٹہنیاں سخت ہوتی ہیں، اس وجہ سے مسوڑوں کو زخم ہو سکتا ہے۔ برش اور پیسٹ استعمال کر کے دانتوں کے درمیان کا حصہ ٹھیک طرح صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیسٹ کا جھاگ بھی بنتا ہے، جس کی وجہ سے دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے ذرات نکل جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں دھوئیں؟
आओ ये करके देखें। कांच का एक बीकर लो, इसमें इतना साफ पानी डालो कि वो आधा भर जाए। जमात के किसी लड़के या लड़की को इसमें हाथ धोने के लिए कहो। इसके बाद इस लड़के या लड़की का हाथ देखो। देखो कि बीकर के पानी में क्या फर्क हुआ। तुम्हें क्या मालूम होगा? पानी में धोने से हाथ साफ हो गया, बीकर का पानी किसी कदर गंदा हो गया। किसी हम जमात ने भी हाथ धोया होता तो यही नजर आता। इससे क्या जाहिर होता है कि दिन भर मुख्तलिफ वजूहात से हमारे हाथ गंदे होते हैं, इसलिए खाने से पहले हाथ साफ धोएं। क्या तुम्हें मालूम है, कहीं खराश लगे, जख्म हो जाए तो कई लोग इस पर गीली मिट्टी लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। इससे जख्म सड़ सकता है, जख्म में पीप भर सकता है। जिस्म की सफाई, याद रखो हमारे जिस्म को हम ही साफ रख सकते हैं। अगर गंदे हाथों से खाना खाएं तो वो गंदगी पेट में जाती है, पेट खराब हो जाता है। इसलिए खाना खाने से पहले याद से हाथ धोएं। जिस तरह दांतों को साफ रखना जरूरी है, इसी तरह बालों और नाखूनों की सफाई भी जरूरी है। पांचों हिस्से आज़ा को भी साफ सुथरा रखें। इसके लिए रोजाना नहाना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार बाल धोना जरूरी है। सफाई न रखे तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। सही मानों में समझदार कौन? सुबह सोकर उठने के बाद सब दांत मांजकर मुंह धोते हैं, लेकिन सोने से पहले भी जो याद से दांत मांजकर मुंह धोते हैं वो सही मानों में समझदार। खाना खाने के बाद सभी हाथ धोते हैं, लेकिन खाने से पहले भी जो याद से हाथ धोते हैं वो सही मानों में समझदार। हमने क्या सीखा? बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। वो 7 या 8 की उम्र में गिर जाते हैं। इसके बाद फिर एक बार दांत निकलते हैं, उन्हें मुस्तकिल दांत कहते हैं। मुस्तकिल दांत गिरने पर दोबारा दांत नहीं निकलते, इसलिए उनका ख्याल रखना जरूरी है। दांत गंदे हो तो वही गंदगी पेट में जाती है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं। खेलते और काम करते वक्त हाथ गंदे हो जाते हैं। खाते वक्त यही गंदगी पेट में जाती है, जिसकी वजह से पेट खराब होता है। इसलिए हाथ साफ धोकर खाना खाएं। बाल, नाखून और हिस्से आज़ा को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों, हमारे जिस्म की सफाई हमें ही करनी चाहिए।